بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب وقار، آج میں آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کروں گا علم دین کی برکات کے حوالے سے۔ آج کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ جی اگر انگریزی تعلیم نہ پڑھیں گے تو ہم کھائیں گے کیسے، پئیں گے کیسے، روزگار کیسا ہوگا۔ دینی تعلیم سے اس طریقے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن بدزن کیے جا رہے ہیں۔ دینی تعلیم سے لوگ اس لیے تو دور ہو چکے ہیں، جہالت کا دورہ ہے۔ دینی علم لوگ سیکھنے پہ بالکل رضامند نہیں ہوتے۔ ایسی نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں کی طرف سے اس قوم میں ایسی گمراہی پھیل چکی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف سرکار کا سناتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ دینی علم کی کتنی برکات ہیں، کتنی برکتیں ہیں، اور کتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو انعام و کرام ملتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف سرکار کو دور تھا آپ پر کہ جب آپ کا ابتدائی طالب علمی دور تھا، انتہائی گھر میں حالت ناساز تھی، گھر میں فاقے تھے۔ والدہ محترمہ نے آپ کو کام کاج کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے گھر سے بھیجنا، لیکن آپ کے دل کے اندر دین متین کے علم کی اتنی تڑپ تھی کہ آپ نے گھر سے کام کے لیے نکلنا، سیدھا جا کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جانا، اور آپ اپنی علمی جو تشنگی، جو تڑپ ہے، اس کو بیٹھ کر بجانا اور دین پاک کے مقدس علم کے جام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کے دست اقدس سے پینے۔ والدہ محترمہ نے جب شام کو پوچھنا تو کچھ نہ لے کے آنا، دن گزرتے گئے۔ ایک دن حضرت امام ابو یوسف سرکار کے والدہ محترمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پاس تشریف لے کے آئیں اور شکایت کی کہ میں اس کو مزدوری کے لیے بھیجتی ہوں اور یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے، گھر میں حالات بڑے ناساز ہیں، گھر میں فاقے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جب بھی اس کو کام پہ بھیجتی ہوں یہ سیدھا آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بڑے تاریخی کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمائے، اے اماں جی پریشان نہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو کہ یہ بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھا کھانے کھا رہا ہے۔ جب یہ بات آپ کی والدہ محترمہ نے سنی حضرت امام ابو یوسف سرکار کی اماں پاک نے، تو وہ ہنس پڑی، کیونکہ امام ابو یوسف سرکار ایک دھوبی کے بیٹے تھے۔ وہ کہنے لگی، یہ دھوبی کا بیٹا اور کہاں بادشاہوں کے دسترخوان، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ لیکن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار سبحان اللہ بصیرت والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ میں کمال عطا کیا تھا، بصیرت آپ کو عطا کی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا، گھر کے حالات بڑے ناساز، امام ابو یوسف سرکار بڑی دل لگی کے ساتھ دین متین کا علم سیکھتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے شفقت فرمائی کہ جو مزدوری کا خرچہ بنتا تھا، جتنی مزدوری بنتی تھی اتنا خرچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار اپنی طرف سے امام ابو یوسف سرکار کو دینا شروع کر دیا، تاکہ ان کی علم کی جو تشنگی ہے، جو پیاس ہے، وہ بھی ان کو سکون ملتا رہے، ان کی علم کی پیاس بھی بجھتی رہے اور ان کا گھر کا نظام بھی چلتا رہے۔ کیونکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار ایک بڑے تاجر تھے اور آپ کا بڑا کاروبار تھا۔ جب وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ آیا، پھر جب آپ حضرت امام ابو یوسف سرکار پڑھ گئے، وقت کے امام بن گئے، تو وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وقت کے بادشاہ نے، جو خلیفہ تھے، انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ کچھ معاملات بنے، تو غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تو میری بادشاہی سے نکل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے طلاق ہے۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے یہ کلمات کہہ دیے، لیکن بعد میں اس کو افسوس ہوا، پریشانی ہوئی کہ یہ تو سارے کا سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ لیکن اب کیا تھا، اب
تیز سے تیز رفتار گھوڑا بھی شام تیز سے تیز رفتار گھوڑے کو بھی بادشاہی سے نکلنے میں زیادہ وقت لگتا تھا، لیکن سورج ڈوبنے میں وقت کم تھا۔ یعنی جتنی بھی تیز اس دور کی تیز رفتار سواری ہوتی، وہ جتنی بھی دوڑ لگاتی، اس بادشاہ کی بیوی کو اس کی بادشاہی سے باہر نہیں نکال سکتی تھی، اس کی سرحد سے باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ تو پریشانی بن گئی کہ سورج ڈوبنے میں وقت کم ہے، لیکن بادشاہی سے نکلنے میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ بڑے بڑے علماء سے یہ استفسار کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا، لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہ ملا۔ سبھی نے کہا اس کا جواب اگر دیں گے تو حضرت امام ابو یوسف سرکار دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا۔ آپ بادشاہ کی زوجہ محترمہ امام ابو یوسف سرکار کے پاس آئیں تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے تھے، تو آپ نے فرمایا تو ادھر مسجد میں بیٹھ جا۔ وہ بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی، لیکن پھر بھی دوبارہ اس نے مسئلہ پوچھا، جب وقت کم رہ گیا تو آپ نے فرمایا تو ادھر سکون سے بیٹھی رہے۔ وقت سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جائے، ادھر سکون سے بیٹھی رہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو وقت کے تمام علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، لیکن حضرت امام ابو یوسف سرکار نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ کے دربار میں علماء کو طلب کیا گیا، آپ کو طلب کیا گیا، تمام علماء نے کہا کہ طلاق ہو گئی، آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے سوال پوچھا بھی طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، تمہاری بادشاہی اپنے ملک میں ہے، لیکن مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں کسی بادشاہ کی بادشاہی نہیں ہے۔ مسجدیں بادشاہوں کی ملکیت سے باہر ہوتی ہیں، لہذا جب یہ مسجد میں آئی تھی تو تمہاری بادشاہی سے یہ نکل چکی تھی، تو لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، تمام علماء حیران رہ گئے۔ حضرت امام ابو یوسف سرکار کی علمی بصیرت پر، فقہی بصیرت پر داد دینے لگے کہ کمال کا مسئلہ بیان کیا آپ نے۔ اس بادشاہ نے، وقت کے خلیفہ نے فوری حکم دیا کہ حضرت امام ابو یوسف سرکار کو شاہی دسترخوان پہ لے جایا جائے، کھانے کا بہترین انتظام کیا جائے۔ جب شاہی دسترخوان پہ بیٹھے، اب کھانا کھانے لگے، تو کھانا کھاتے وقت آپ کو اپنے استاد محترم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کی وہ بات یاد آئی، تو آپ رونے لگ گئے۔ جب روئے تو پوچھا لوگوں نے، آپ کیوں روئے ہیں بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رویا ہوں کہ مجھے آج اپنے استاد محترم کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے میری والدہ محترمہ سے کہا تھا کہ اماں جی پریشان نہ ہو، میں آپ کے بیٹے کو بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا علمی بصیرت تھی! یہ تھے حضرت امام ابو یوسف سرکار۔ گھر میں فاقے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے دین متین کے علم کی برکت سے بادشاہ کے دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ پھر کیا تھا؟ کتابوں میں تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ امام ابو یوسف سرکار جب پہلے گھر میں فاقے تھے، بڑی نساد حالات تھے، لیکن جب آپ نے علم دین پڑھا، علم دین کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا کہ 300 منشی آپ کا حساب لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا۔ 100 اعلیٰ قسم کا گھوڑا آپ کے استبل میں کھڑا ہوتا تھا، اور آپ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، عالیشان گھوڑے تھے، تو یہ تمام کا تمام مال، اتنا مال آنا، یہ ساری کی ساری علم دین کی برکات ہے۔ آج لوگوں کے نظریات کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر مولوی بن گئے تو پتہ نہیں کھائیں گے کہاں سے، کہ اگر انگریزی تعلیم نہ پڑھیں گے، انگریزی تعلیم نہ پڑھیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ حالانکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین اٹھ چکا ہے، ورنہ میں نے نہیں دیکھا کوئی علم دین پڑھا ہو، جس نے علم دین پڑھا ہو ذوق شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور اس کے حالات ناساز ہو، اور وہ برے حالات میں ہو، اور وہ بھوکا مرا ہو۔ نانا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے
دین متین کی قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوسروں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ان کی عزت، ان کا وقار، ان کی کرامت، ان کا شرف، ان کی عظمت اللہ رب العالمین عام لوگوں سے ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صرف ہماری سوچیں بدل گئی، ہمارے نظریات بدل گئی۔ ٹھیک ہی کہا تھا قلندر اقبال نے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کے مقدس علم کے ساتھ ذوق شوق عطا فرمائے، اور مقدس دین پاک کے علم کو سیکھنے، پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔